मेरे बच्चे को दूध पिलाओगी और मेरी थकावट उतार कर मुझे रिलैक्स करोगी। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी हैं तुम्हारे इस खूबसूरत मखमली बदन ने। आलिम ने उसके गहरे गले से छलकती रानाइयों को देखते हुए उसके सीने से अपने बेटे को अलग करता बाहों में जकड़ चुका था। आपने तो बोला था सिर्फ आपके बच्चे का ख्याल रखना है मुझ पर अपनी शिद्दतें मत लुटाएं। वो सिसकती हुई उसकी गुस्ताखियां बर्दाश्त करने लगी। आलिम ने उसकी धड़कनों को अपने दांतों तले। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन कशिफ की आंखों में खौफ था। उसे नहीं मालूम था कि उसका होने वाला शौहर उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करेगा, कैसा उसके साथ सलूक करेगा। आलिम के बारे में जो कुछ उसने सुन रखा था, उसके बाद उसका दिल खौफ से कपकपाने लगा था। देखो कशिफ, तुम्हें मालूम है आलिम इस कदर शिद्दत पसंद है कि वो तुम पे ज़रा रहम नहीं करेगा। उसकी पहले वाली बीवी भी उसकी शिद्दतों की वजह से ही मरी है। इस वजह से तुम्हें ख़ास ख्याल रखना होगा और उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार रखना होगा। तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। उसकी माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। एक एक आंसू उसकी गाल से होता हुआ उसकी हथेलियों पर गिर रहा था। वो अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। शायद कशिफ ऐसी दुल्हन थी जिसके हाथों पर मेहंदी नहीं लगी हुई थी। बगैर मेहंदी के वो अपने हाथ देख रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने निगाहें झुका ली। थोड़ी ही देर बाद उसे किसी की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। देखो लड़की, मुझे मालूम है तुम कोई पहली दफ़ा किसी की दुल्हन बनके नहीं बैठी हो जो इस कदर शर्मा रही हो। जल्दी से ये सब कुछ पेट से साफ करो। कशिफ उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाती हुई जल्दी से उठी और उसने निगाहें उठाकर आलिम को देखा, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी और कशिफ को यूं देख रहा था जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। कशिफ ने खौफ से कपकपाते हुए बेड के ऊपर से फूलों को झाड़ा। अचानक ही आलिम ने उसके बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब किया तो कशिफ की बेसाख्ता ही निगाहें आलिम के चेहरे पर टिक गईं। देखो लड़की, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम हसीन हो। तुम तो उन बातों से ज़्यादा मुझे हसीन लग रही हो। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से तुम्हारे साथ शादी की है। मैंने तो सोचा था कि मैं किंजा के साथ बेवफाई नहीं करूँगा, उसकी जगह किसी और को नहीं दूंगा। लेकिन क्या है ना, इस वक्त तुम मुकम्मल तौर पर मेरे जज्बात को भड़का रही हो। इस वक्त जी चाह रहा है तुमसे अपने सारे हक वसूल कर लूं। न जाने कौन कमबख्त है जिसने तुम्हें ठुकराया। वो उसकी गाल को सहलाता हुआ अपना अंगूठा उसके होंठ पर रगड़ने लगा और ये लम्हा था जब कशिफ को यूं लगा जैसे उसके पूरे वजूद में करंट दौड़ गया हो। वो 2 कदम पीछे होने लगी तो अचानक ही उसके बाजू से पकड़कर खींचकर वो अपने सीने से लगा चुका था। आज के बाद तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, अगर दोबारा दूर जाओगी तो वो हशर करूँगा कि अपने पाँव पर चलने के काबिल नहीं रहोगी। चलो शाबाश, जल्दी से ये भारी भड़कम जोड़ा उतार कर आओ। मुझे तुम्हें इस हसीन लिबास के बगैर देखना है। उसकी ये बात सुनकर वो निगाहें चुराने लगी। कपकपाते हुए लबों के साथ बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे साथ शादी क्यों की थी? वो घबराते हुए बोली। उसकी ये बात सुनकर आलिम को मज़ीद गुस्सा आया। देखो, इस वक्त तुम आलिम खानज़ादा के सामने खड़ी हो और आलिम खानज़ादा औरतों के मामले में ऐसा है कि वो बख्शता नहीं है। इस वजह से अगर दोबारा तुमने मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं क्या करूँगा। ये कहकर वो उसे चेंजिंग रूम की तरफ धक्का देते हुए कहने लगा, जल्दी से सादा से होलिये में मेरे सामने आओ। बगैर मेकअप के तुम्हें देखना चाहता हूँ। कितनी हसीन हो। आलिम खानज़ादा की बात सुनकर वो जल्दी से चेंज करके जैसे ही बाहर आई, इस वक्त वो सादा से सफ़ेद लिबास में मौजूद थी।
اور سفید لباس میں اس کی سفید رنگت مزید چمک رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس کے سامنے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے کوئی پتلا ہو۔ اگلے ہی لمحے عالم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، جی چاہ رہا ہے تمہیں کچا چبا جاؤں، اتنی حسین ہو تم، کنزا سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو تم، مکمل طور پر پٹاخہ۔ لیکن کیا ہے نا، اس سفید سوٹ میں بھی تم مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اس کے بغیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگتی ہو۔ اس کی بے باک باتیں سن کر وہ مزید خود میں سمٹ گئی، اور اس کا یہ سمٹنا بھی عالم نے اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ دیکھو، میں عورتوں کی ہر حرکت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وہ کس موڈ میں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، اور تمہارا موڈ مجھے اچھی طرح بتا رہا ہے کہ تم بھی عالم خانزادہ کی قربت کے لیے بے تاب ہو۔ بس یہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے شرم کا پردہ گراؤ، چلو اپنی شرم اتارو اور میرے پاس آؤ، میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ وہ مکمل طور پر اس کی شرم و حیا سے اسے باہر نکالنا چاہتا تھا، جو عالم خانزادہ کی محض خوش فہمی تھی۔ چلو آؤ نا، میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے عالم خانزادہ نے اس کے جبڑے سے دبوچا، کہنے لگا، یہ شریفانہ انداز میرے سامنے مت لے کے آؤ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے، تو ضرور تم نے ایسا کچھ کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے اتنی حسین بیوی کو طلاق دی، ورنہ کون کم بخت اتنی حسین بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ ویسے تو میں کسی کا جھوٹا برداشت نہیں کرتا، تمہیں اس سے بھی اپنے بیٹے کے لیے شادی کی، لیکن تمہارا حسن دیکھ کر ایک دفعہ تو تمہیں چھونے کو دل کرتا ہے۔ عالم خانزادہ اس کا امتحان لے رہا تھا اور وہ اپنے آنسو کنٹرول کرتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ عالم خانزادہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ وہ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اب بتاؤ، سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تمہیں رومانس میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ گھبراتی ہوئی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اوہو، اب کون آ گیا؟ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اسے دور ہوتا ہوا جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی بھابھی کھڑی ہوئی تھی۔ عالم، تمہارا بیٹا بہت زیادہ رو رہا ہے، پلیز حمزہ کو دیکھو۔ یہ کہہ کر اس کی بھابھی نے حمزہ عالم کو پکڑایا۔ عالم فوراً ہی اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہوا دروازہ بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سالم اور سنجیدہ نظر آنے والا شخص اس وقت اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ کشف نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جو بلا کا حسین تھا۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، پیشانی پر بکھرے ہوئے بال، وہ کسی بھی عورت کو پاگل کرنے جتنا حسن رکھتا تھا۔ لیکن اگر مرد کے اندر اخلاق نہ پایا جاتا ہو تو اس کے حسن کا کیا، یہ سوچتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حمزہ کو اس کے پاس لے کر آیا، کہنے لگا، یہ لو ہماری سہاگ رات کا تحفہ۔ یہ کہہ کر اس نے حمزہ کو اس کی گود میں ڈالا۔ نہ جانے کیوں کشف کو بہت عجیب سا محسوس ہوا، حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ اس کی قسمت بھی کتنی عجیب تھی، شوہر نے پہلے جتنی اذیت اور تکلیف دی ابھی تک وہی نہیں بھولی تھی۔ اس کے وجود پر وہ زخم تازہ تھے کہ شخص کی اذیت برداشت کرنے کے لیے اس کے پاس آ چکی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی اور اس معصوم بچے کی طرف دیکھنے لگی جسے حمزہ کو کشف کی گود میں ڈالا تو وہ بہت شدت سے رونے لگا۔ عالم نے دوبارہ سے اسے اٹھایا تو وہ چپ ہو گیا، کہنے لگا، دیکھو اب تمہاری ماں آ چکی ہے، کتنی محنت سے تمہارا باپ تمہاری ماں کو لایا ہے، ابھی تک رو رہے ہو، شیطان کے بچے۔ چلو شاباش، اب خاموش ہو جاؤ۔ مما کے پاس جاؤ، تمہاری مما ہے نا،
جب اس مما کی عادت ڈال دو گے تو بہت جلد تمہارے چھوٹے بہن بھائی بھی آ جائیں گے نا، پھر تم اتنا زیادہ تنگ نہیں کرو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ بہن بھائیوں کی بات سن کر کشف کا چہرہ مزید جھک گیا۔ دیکھو کشف، جب عالم تمہارے ساتھ اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں چاہیے، تو تم بھی اسے دوبارہ کسی مرد کے ساتھ ویسے زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسی تم اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ گزار چکی ہو۔ اسے صرف ایک بیوی چاہیے، نہ اسے اولاد چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، صرف ایک بیوی جو اس کے بچے کا خیال رکھے، اس کے بچے کو ماں بن کر پالے۔ صرف تمہیں اتنا ہی کرنا ہے۔ اب کی بار اس کے کانوں میں اس کی آپی کی باتیں گونج رہی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ بہانے لگا کر، کتنے جھوٹ بول کر کشف کے ساتھ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کیا، لیکن اب اس ظالم شخص کو دیکھ کر کشف ٹوٹ سی گئی۔ ایک دفعہ پھر سے اپنا ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ 5 منٹ پہلے تم نے میرے بیٹے کو چپ کروایا، نہ کروایا تو ایسی سزا کے لیے تیار رہنا۔ شاباش، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اور تمہیں معلوم ہے بھوک لگے تو بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا۔ کشف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو شاباش، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کی بھوک مٹاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کشف نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ باہر آنے کے بعد عالم لان میں آ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک لان میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ ضبط سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اس وقت جو کچھ بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا، وہ ہر چیز کو جھٹکنا چاہتا تھا۔ جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی، سامنے جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر وہ بیزار ہوا۔ اس وقت وہ اپنے فیملی والوں سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 بجے وہ واپس کمرے میں آیا تو کشف اسے اپنے ساتھ لگائے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، سرخ و سفید رنگت اور اس کے گلابی ہونٹ۔ وہ اس وقت لڑکی پوری عالم کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ عالم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس نے کبھی کسی عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے نہ جانے کتنے ماہ ہو چکے تھے، اور اتنے ماہ کے اندر اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اب اپنے کمرے میں اس لڑکی کو دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جس طرح آڑی ترچھی سو رہی تھی، اسے اپنے دوپٹے کی بھی کوئی ہوش نہیں تھی، اور اس کے چھلکتے ہوئے حسن کو دیکھ کر وہ بار بار اپنی نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی گستاخی کرتا، اس نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا اور لا کر اسے بیبی کارٹ میں لٹایا۔ کشف کے اوپر کمبل اڑانے لگا۔ کمبل اڑانے کے بعد وہ بالکل اس کے قریب چہرہ کیے ہوئے، اتنا قریب کہ کشف کو اس کا چہرہ اپنے پاس محسوس ہو رہا تھا۔ کشف کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عالم نے اپنے لب مزید اس کے لبوں کے قریب کیے تو فوراً ہی کشف کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے عالم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو بالکل اس کے قریب تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ وہ سائڈ پہ ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کشف کا دل 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت نرمی چھائی ہوئی تھی، اور وہ اس کے جذبات اس کی آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کشف کو چھو لینے کی چمک تھی، اور کشف جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے سینے سے لگاتی ہوئی پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ یہ کیا تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے سامنے یہ دوپٹہ لینے والا ڈرامہ مت کرو۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی بات سن کر کشف گھبراتے ہوئے بولی، آپ نے بولا تھا نا کہ صرف آپ نے اپنے بچے کا خیال رکھنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی، لیکن اب آپ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر عالم خان زادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
دیکھو زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں، کوئی عالم خانزادہ تمہاری قربت کے لیے مرا نہیں جا رہا، نہ ہی مجھے کسی عورت کی ضرورت ہے، نہ ہی میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ خوش فہمیاں اپنے دل سے نکال دو کہ مجھے تم یا یہ تمہارا وجود چاہیے۔ اٹھو، جا کر صوفے پر سو جاؤ، یہاں بیڈ پر میں سوؤں گا، جہیز میں نہیں لے کے آئی تم۔ اس طرح سخت لہجے میں بولا کہ کشف فوراً ہی اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی صوفے پر چلی گئی۔ عالم سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سے کمرے میں گونجتی ہوئی کشف کی بھاری سانسوں کی آواز عالم خانزادہ کے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ بار بار مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھتا جس کا وجود اس کے لیے مکمل طور پر امتحان بن رہا تھا، لیکن اپنے جذبات کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر آ گیا۔ اس وقت اس نے سیدھا سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں وہ آنکھیں بند کیے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنے ٹھنڈے پانی میں اگر کوئی اسے سوئمنگ پول میں دیکھ لیتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا۔ اس کے بعد اسے اپنے جذبات پر کچھ کنٹرول ہوا تو آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب کشف کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اس شخص کی طرف دیکھا جو دنیا جہان سے بیگانہ سو رہا تھا، اور کمرے میں حمزہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی حمزہ کے پاس آئی، اسے بیبی کارٹ سے اٹھاتی ہوئی اپنے سینے سے لگاتی خاموش کروانے لگی، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر دور اسے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی رائمہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ رائمہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ حمزہ خاموش نہیں ہو رہا کیا؟ مجھے دے دو، دادی کے پاس آئے گا تو فوراً خاموش ہو جائے گا۔ تم فریش ہو کے آ جاؤ اور عالم کو بھی اٹھاتی لاؤ۔ رائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس کمرے میں آئی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی بغیر شرٹ کے آئینے کے سامنے عالم کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تھی تب تک تو وہ سو رہا تھا، لیکن اب شاور لے کر بھی نکل چکا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا ہوا کہنے لگا، حمزہ کدھر ہے؟ اس نے اتنے سخت لہجے میں پوچھا کہ وہ گھبرا گئی۔ کہنے لگی، وہ آنٹی کے پاس ہے۔ آنٹی کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جی وہ میں فریش ہو کر جانے لگی ہوں۔ اس کی بات سن کر عالم اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ نہ جانے کیوں معصوم سی لڑکی جو عالم کی چھوٹی سی بات پر ڈر جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، وہ بہت معصوم لگنے لگی تھی عالم کو۔ عالم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو وہ سیدھا عالم کے سینے سے لگی اور اس کی دھڑکنیں عالم کو اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، فوراً ہی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہوتی ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے قریب کرتا ہوں تو تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کروں گا؟ وہ مزید اپنی نگاہیں نیچے جھکا چکی تھی۔ نہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں سوچتی، یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم مکمل طور پر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ یوں تھے جیسے دونوں کی ایک دوسرے کے اندر جان بستی ہو، لیکن عالم نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جن میں ابھی بھی نیند اتری ہوئی تھی۔ رات کو لیٹ سوئی تھی کیا جو اس قدر تمہاری آنکھیں نیند کی وجہ سے لال ہو رہی ہیں؟ کشف نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مجھے عادت نہیں نا اتنا زیادہ سونے کی، شاید زیادہ سو گئی ہوں اس وجہ سے لال ہو گئی ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، کیوں تمہیں عادت کیوں نہیں سونے کی؟ لڑکیاں تو اتنا زیادہ سوتی ہیں، اور ویسے بھی
तुम अपने घर की लाडली बेटी हो ना? बहुत ज्यादा लाडली। भला इतना कम सोने की आदत क्यों? वो सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अब की बार देखा तो कशिफ की आंखों में नमी तैरने लगी। देखो, ये बात बात पर रोने वाला तमाशा ना लगाओ। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर उसने झटके से कशिफ को दूर किया तो कशिफ फौरन ही वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आई तो उसकी साफ शफाफ रंगत इस वक्त निखरी हुई थी और आलिम यूं था जैसे उसे निगाहें ही नहीं हटा पाएगा। इस कदर खूबसूरत लड़की, वो भी उसकी दस्तरस में थी। वो किंजा से मोहब्बत करता था, लेकिन वो उससे ज्यादा हसीन थी। किंजा तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी जिस कदर कशिफ हसीन थी। थोड़ी ही देर बाद आलिम के पास आई, कहने लगी, आलिम, वो ये पीछे से कुछ मेरे बालों में अटक गया है, देखें। वो अपने उलझे हुए गीले बाल आलिम के सामने करती हुई बोली। उसके बाल शर्ट की जिप में अटके हुए थे और आलिम उसके बालों को निकालने लगा। बेसाख्ता ही उसकी निगाहें कशिफ की भीगी गर्दन पर टिक गईं, जहां पर पानी के हल्के हल्के कतरे गिरे हुए थे। बाल गर्दन से चिपके हुए थे। उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाने लगा। आलिम का लिम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ही वो उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। उसे कभी उसके शौहर ने इतनी मोहब्बत से नहीं छुआ था जैसे आलिम की उंगलियां उसकी गर्दन पर हरकत कर रही थीं और कशिफ यूं थी जैसे उसका दिल अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि आलिम की कोई गुस्ताखी करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। कशिफ फौरन ही आलिम से दूर हुई। आलिम ने दरवाजे की तरफ देखा। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुलाजमा खड़ी हुई थी। कहने लगी, साहब जी, वो बेगम साहिबा आपको नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं। नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाएं। मुलाजमा को खूनख्वार निगाहों से देखता हुआ कहने लगा, हाँ अभी आ रहे हैं, जाओ तुम नीचे। वो अपने बालों को सुलझाती हुई बार बार आईने को देख रही थी। अभी तक उसकी आंख एक जगह पर नहीं अटकी थी। वो फौरन ही निगाहें झुका लेती। आलिम उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ कहने लगा, नीचे किसी को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि हम दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं। ये कहकर वो कशिफ के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले चुका था और कशिफ का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। कशिफ का हाथ कपकपाने लगा। इतने नरम लहजे, इतने नरम रवैये की तो उसे आदत ही नहीं थी। कोई मर्द हो और इतनी मोहब्बत से पेश आए, ऐसा तो उसने मजाक में भी नहीं सोचा था। जैसे आलम पेश आ रहा था, रात वाला रवैया उसका बहुत सख्त था, लेकिन अभी वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे, शाइमा बेगम मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखने लगी। देखो आलिम बेटा, तुम्हें कशिफ पसंद है ना? उम्मीद है मेरी पसंद तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छी, खूबसूरत और हसीन लड़की आपने मेरे लिए पसंद की है। वो अलग बात है कि तलाक याफ्ता है। आखिर में वो तल्ख बात करना नहीं भूला था। ये बात सुनकर कशिफ के दिल को कुछ हुआ। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद कशिफ उठकर चली गई। देखो आलिम बेटा, तुम्हें कशिफ के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा मम्मा, मेरी उसके साथ शादी करवाएं, ऐसा मैंने तो नहीं बोला था। वो नाश्ते के साथ इंसाफ करता हुआ बोला, देखो बेटा, वो तुम्हारे बेटे का ख्याल रखने के लिए इस घर में नहीं आई। वो तुम्हारी बीवी भी है और मुझे मालूम है कि कल रात तुमने उसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया होगा। डांटा होगा ना, हाथ तो नहीं उठाया। वो गुस्से में बोली तो आलिम ने गुस्से में चम्मच को प्लेट में फेंकते हुए शाइमा बेगम की तरफ देखा। मम्मा, आपने मुझे इतना दरिंदा समझ रखा है या फिर आपने उससे पूछा है कि मैंने उस पर हाथ उठाया है? वो आपके पास आकर शिकायतें लगा रही थी, मैंने उस पर हाथ उठाया है। वो एकदम से चीखते हुए बोला, देखो, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
मम्मा देखें, मेरे साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़रूर इसी ने आके आपको बोला होगा कि मैंने उस पे हाथ उठाया है। मम्मा भला मैं उस पे हाथ क्यों उठाऊंगा? वो गुस्से में चिल्लाता हुआ चेयर को पीछे की तरफ ठोकर मारता हुआ घर से बाहर चला गया और राइमा बेगम परेशान हो गई, पिलर के पीछे छुपी हुई उस राइमा बेगम की तरफ देखी जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो उनके पास आई, कहने लगी, आंटी प्लीज आप इन्हें कुछ मत कहें, वो गुस्से के बहुत तेज हैं। आंटी आपने तो बोला था कि उन्होंने सिर्फ मेरे साथ हमजा के लिए शादी की है, लेकिन आगे वो मज़ीद कुछ नहीं बोली। राइमा बेगम कहने लगी, देखो बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो किंजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसके अलावा किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। राइमा बेगम ने बहुत मोहब्बत से समझाया तो वह निगाहें झुका गई। ये जो तुम्हारा हसन है ना, न जाने कितने मर्दों को बहकाता है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं ना, इस वजह से तुम मुझसे मोहब्बत नहीं ना करती और मर्दों में इंटरेस्ट लेती होगी। ये कहकर वो कशिफ के बालों को मुट्ठियों में दबोचता हुआ उसे बेड पर फेंक चुका था। देखिए, मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। झूठ नहीं बोलती, तुम झूठी मक्कार औरत हो। किस किस को घर में बुलाती हो जब मैं नहीं होता। मुझे मालूम है तुम्हारे वजूद पर न जाने कितने गैर मर्दों की। मुझे इससे आगे कुछ कहना भी नहीं। कशिफ ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। खबरदार जो आपने मेरे किरदार के बारे में बात करने की कोशिश की। मैं आपके साथ वफादार हूँ, आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली तो अगले ही लम्हे कशिफ की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लग गई थी। अचानक ही कशिफ की आंख खुल गई। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई कमरे में चारों तरफ देख रही थी। आज फिर उसे वही ख्वाब सता रहे थे। उसका पहला शौहर उस पर जुल्म करता था और आज तक वो ये सब कुछ भूल नहीं पाई थी। चेहरे पर पसीना आया हुआ था। उसने कमरे में चारों इतराफ देखा तो अंधेरा छाया हुआ था। दूसरी तरफ देखा तो वहां पर आलिम नहीं था। आलिम होता तो ज़रूर उसे उठाकर सोफे पर भेज देता। वो जल्दी से तकिए को सीने से लगाती हुई रोती हुई आकर सोफे पर लेट चुकी थी। उसे आलिम से यूं ही खौफ महसूस होता था। मुझे मालूम है आलिम, कुछ वक्त के बाद आप भी मुझ पर ऐसे ही शक करेंगे, मुझे ऐसे ही मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन कभी मैं आपसे तलाक लेके नहीं जाऊंगी। तलाक याफ्ता औरत को ये मुआशरा कबूल नहीं करता, बदकिरदार ठहराई जाती है। एक तलाक याफ्ता औरत को क्यों सब लोग बदकिरदार समझते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। वो सोफे पर घुटनों पर सर रखे न जाने कितनी देर तक शिद्दत से रोती रही। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और आलिम गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ, उसे हमजा के रोने की आवाज़ आई। उसने निगाहें उठाकर आलिम की तरफ देखा, फौरन ही अपने आंसू साफ करने लगी। यहाँ किस चीज़ का मातम मना रही हो? तुम्हें हमजा की कोई फिक्र है? उसकी देखभाल के लिए लेके आया हूँ। उसे भूख लगी हुई है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। ये पहले वाले शोहर को याद करके रो रही हो या उसकी बहुत ज़्यादा याद तुम्हें सता रही है? आलिम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तो कशिफ फौरन ही निगाहें झुका गई। उसके हाथ हमजा को पकड़ती हुई अपने सीने से लगाती हुई खामोश करवाने लगी। थोड़ी ही देर बाद खामोश हो चुका था, लेकिन आलिम की बेबाक निगाहें वो अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था, हमजा उसके साथ अटैच होता जा रहा था। आलिम से ज़्यादा कशिफ के पास ही रहता था। आलिम का सुबह का गया, रात का न जाने कौन सा पहर था जब वापस घर आया, लेकिन अभी तक वो सोफे पर ही सोती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब आलिम घर वापस आया तो बिल्कुल अंधेरा छा चुका था।
اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گیا تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر رائمہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے رائمہ بیگم کی طرف دیکھا اور بولا، مما، آپ اتنی رات کو یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ خود چائے بنا کر پی رہی ہیں، آپ کشف کو بول دیتی۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا تمہیں کھانا کھانا ہے کیا؟ انہوں نے عالم کی بات کا جواب دیے بغیر کہا، جی مما، وہ میں کشف کو جا کے بول دیتا ہوں، وہ مجھے نکال دیں گی۔ کس حق سے تم کشف کو بولو گے؟ اسے جو اذیت اور تکلیف دیتے ہو، اسے تم نے صرف ایک نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تم نے اسے کوئی درجہ نہیں دیا ہوا بیوی کا، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جتنا بھی تم میرے سامنے اس کے ساتھ اچھا بنو، لیکن جو اذیت اور تکلیف تم اسے دیتے ہو، میں اسے اچھی طرح واقف ہوں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جب وہ رائمہ بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا، نرمی سے کہا، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ پچھلے 3 دنوں سے اسے کس قدر شدید بخار ہے، لیکن نہیں، وہ صوفے پر سوتی ہے، تمہیں معلوم ہے۔ میڈیسن تم اسے لے کر نہیں دیتے، تمہارے بچے کو پالتی ہے، تمہیں معلوم ہے۔ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے آئی ہے اپنے پہلے والے شوہر کے پاس، اسے وہ یاد کرتی ہے، اسے اجازت ہے اپنے بچے سے ملنے کی، لیکن تم کبھی اسے لے کر گئے ہو؟ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ وہ یہ کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ نہیں، تمہیں تو ایک بچے کی ماں، بلکہ ماں بھی نہیں، تمہیں تو ایک نوکرانی چاہیے تھی، وہ تمہیں مل گئی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ رائمہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، مما، یہ اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے صرف حمزہ کی وجہ سے شادی کی ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے کسی قسم کا کوئی بیویوں والا حق دوں گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ویسے بھی وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے، اور میں کوئی اسے اس کے حق نہیں دینے والا۔ یہ کہہ کر بس اپنے لیے خود ہی کھانا نکالنے لگا۔ رائمہ بیگم نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کھانا کھا کر واپس کمرے میں آیا۔ اس کی نگاہیں صوفے کی طرف گئیں جہاں پر وہ سو رہی تھی۔ صوفہ کھڑکی کے پاس پڑا ہوا تھا، اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس نے سر تک کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا اور صوفے کے پاس بیٹھا۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو آنکھیں بند تھیں۔ رائمہ بیگم کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ یہ اسے بخار تھا، یہ سوچتے ہوئے عالم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس کی پیشانی بخار سے تپ رہی تھی، لیکن اس نے عالم کے ہاتھ کو اپنی گال کے نیچے رکھ لیا۔ عالم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا ہوا بولا، بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس قدر ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی کہ فوراً ہی سمٹ گئی۔ عالم نے اس کے اوپر کمبل اڑایا تو وہ عالم کو مزید اپنے قریب کرنے لگی۔ عالم کے ہاتھوں کو اپنے پاس کر لیا۔ ہلکی ہلکی اس نے آنکھیں کھولی۔ اس وقت شاید مکمل طور پر ہوش میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے عالم کو کھینچ کر اپنے پاس کرنے لگی۔ شاید اس وقت اسے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اسے حوصلہ دیتا، دلاسا دیتا، اس کے پاس ہوتا۔ عالم نے اس کے قریب ہو کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ عالم کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، عالم، میرے پاس ہی رہیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، شاید اسے اس وقت کچھ اچھا سننا تھا، جس کی وجہ سے وہ عالم کے ساتھ یوں اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی، اور عالم بھی کسی قسم کی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عالم مزید اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دباتا ہوا کہنے لگا، سر میں پین ہو رہی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ اونگتی ہوئی بولی۔ اس وقت شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ عالم کس قدر قریب ہے،
اور عالم کے جذبات کو مکمل طور پر بھڑکا رہی ہے۔ اس وقت عالم مکمل طور پر بہکا ہوا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا تپتا وجود مکمل طور پر عالم کے حصار میں تھا اور عالم چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک رشتہ، نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ تھا جو اسے ہر حد پار کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جو اسے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بیوی ہے، تم کیوں اس سے دور ہو، اس کے پاس جاؤ، اسے کے قریب جاؤ، اسے محبت دو، پیار دو، اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے۔ عالم کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ بخار کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، عالم میں زیادہ سوچتی ہوں نا، پھر مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ وہ اونگتی ہوئی بولی، کیا سوچتی رہتی ہو؟ عالم نے بہت نرمی سے پوچھا۔ آپ بھی مجھ پر ویسے ہی ظلم کریں گے نا جیسے میرا پہلے والا شوہر کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حمزہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی، اس میں مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حمزہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تو آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ حمزہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ خود سمجھدار ہو جائے گا تو آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ حمزہ کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں کو بمشکل سمجھتا ہوا وہ کہنے لگا، تو کیا حمزہ کا ایک چھوٹا سا بھائی بھی ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بڑے ہوتے تک، پھر تم ایک دفعہ میرے ساتھ کافی سال تک رہ سکتی ہو۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر ایک اور بیبی لے کے آئیں گے، تب تک ہم کافی ٹائم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ مزید سکڑی سمٹی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنی ہر حد پار کرتا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ بخار تمہارا ٹھیک ہوا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جسے دیکھتے ہی بے ساختہ ہی عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، ادھر میرے پاس آؤ۔ یہ کہہ کر عالم نے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن عالم کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، کیوں بھائی؟ وہ کہنے لگی، آپ بہت بے شرم ہیں، شکل سے تو آپ اتنے شریف نظر آتے ہیں اور آپ نے میرے بخار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا خاصا سنجیدہ بندہ تھا، بے شرم کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ بھائی پہلے تم نے میرے جذبات کو بھڑکایا، اس کے بعد میں تمہارے پاس آیا۔ یہ کہہ کر وہ تکیے کو سینے سے لگائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، نہ ہی میں آپ کے پاس سوؤں گی، صوفے پر ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بالوں کو پیچھے کیچڑ میں جکڑتے ہوئے بولی، اب میرے پاس شرافت سے آ رہی ہو یا میں خود اٹھ کر آؤں؟ دیکھ لینا، اگر میں خود اٹھ کے آیا تو دوبارہ سے تمہیں اس سے آگے مزید وہ کچھ کہتا۔ وہ کہنے لگی، عالم، اور کتنی محبت تھی، اس نے اتنی محبت سے عالم کا نام پکارا۔ عالم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے بہت محبت کرنے لگی ہے، بہت ٹوٹ کر چاہنے لگی ہے۔ عالم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عالم کے پاس آئی۔ بے ساختہ ہی عالم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچ کر گرایا۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے اس کے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا جو کسی آبشار کی طرح بکھرے عالم کے منہ پر آنے لگے۔ بالوں کو سائیڈ پہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مکمل طور پر ایک انسان کو برباد کرنے کا نشہ ہے تم میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، عالم پلیز۔ وہ اس کی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس قدر معنی خیز باتیں کرتا تھا۔ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، کیوں دور جاتی ہو جانے من؟ اگر عالم خانزادہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے تو تمہیں کبھی کوئی مرد قبول نہ کرتا، ایک طلاق یافتہ لڑکی۔ اس سے پہلے کہ مزید وہ کچھ کہتا، فوراً ہی کشف کو احساس ہوا
جیسے وہ اسے اس کی اوقات یاد کروا رہا ہے۔ کشف کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ اسے دور ہوئی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو کشف، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا۔ لیکن کشف نے آدھی ادھوری بات سن کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی، میں عالم آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید آپ نے مجھے قبول کر لیا، لیکن نہیں، ایک طلاق کا داغ جو میرے وجود پر لگا ہوا ہے وہ کبھی نہیں اتر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے باہر آ کر رائمہ بیگم کو کہنے لگی، آنٹی، حمزہ کدھر ہیں؟ رات آپ کے پاس ہی تھا نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں، وہ ابھی اپنے دادا جان کے پاس ہیں، جا کر تم لے لو۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے آنٹی، ان کے پاس ہی رہنے دیں، میں عالم کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرے بغیر میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرتے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں تو چاہتی ہوں بس میرے بیٹے کو مکمل طور پر تمہاری عادت ہو جائے تاکہ میں ٹینشن فری ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگی، فکر نہ کرے آنٹی، اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، جو قیامت برپا تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ اسے عالم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھر اسے اس کی حیثیت یاد کروا چکا تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا تم رو رہی ہو کیا؟ آئمہ بیگم نے عجیب انداز میں پوچھا۔ نہیں آنٹی، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، اس وجہ سے پانی آ رہا ہے، یہ کہہ کر فوراً ہی اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ لیکن رائمہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ اس کا نکھرا نکھرا روپ اوپر سے بہت کچھ بیان کر رہا تھا، لیکن رائمہ بیگم نے دوبارہ کوئی اس سے بات نہیں کی۔ وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس کچن میں آ چکی تھی۔ اس نے انتظار بھی نہیں کیا، جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے رائمہ بیگم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ عالم کا انتظار کرتی تھی۔ میز پر جب تک آ کر وہ ناشتہ نہیں کر لیتا تھا تب تک وہ ٹیبل کے پاس کھڑی رہتی تھی، لیکن آج وہ وہاں پر کھڑی ہوئی بھی نہیں تھی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب باہر سے عالم کی آواز آئی، کدھر رہ گئی ہو کشف؟ پلیز جلدی سے چائے لے کر آؤ، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ کشف نے ملازمہ کو چائے پکڑائی، کہنے لگی، یہ صاحب جی کو دیکھ رہا۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور جا کر عالم کے پاس چائے رکھی۔ عالم نے ملازمہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کشف کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا، بی بی جی کچن میں کام کر رہی ہیں۔ عالم نے غصے میں چائے والا کپ اٹھا کر لاؤنج میں پھینکا، کہنے لگا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ملازموں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا؟ جب میری بیوی موجود ہے نہیں بنا کے دینا چاہتی تو سیدھا بتا دیتی۔ یہ کہہ کر وہ بغیر ناشتہ کیے ہی چلا گیا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے کنزا کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جیسا وہ کشف کے ساتھ کر رہا تھا۔ اسے بہت برا لگا تھا شو ملازمہ کے ہاتھ چائے بھیجنا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب رائمہ بیگم کچن میں آئی، کہنے لگی، تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو کشف بیٹا، بتاؤ مجھے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات کیوں نہیں بھول جاتے کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں؟ آنٹی، طلاق یافتہ عورت کے اندر کیا دل نہیں ہوتا؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ اس کی فیلنگز نہیں ہوتی؟ کیوں وہ ہر بار مجھے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں؟ جس کی اذیت اور تکلیف سے گزر کر ایک عورت طلاق کا داغ اپنے وجود پر لگاتی ہے۔ اگر دوسرے مرد کو یہ اذیت برداشت کرنی پڑے تو اسے پتہ چلے، لیکن وہ تو مرد ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کچن سے چلی گئی، جبکہ باہر کھڑا عالم اس کی باتیں سن چکا تھا۔ رات بھی وہ عالم کے آنے سے پہلے کمرے میں سو چکی تھی۔ عالم جب کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر پورے حق کے ساتھ سو رہی تھی۔ بے ساختہ ہی
आलिम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो इसके पास आया, कशफ के हाथों में गजरे पहनाने लगा। उसके खूबसूरत हाथों में गजरा पहनाने के बाद जैसे ही उसके हाथों को लबों से लगाया तो वो कहने लगी, क्या ज़रूरत थी ये लाने की? थोड़ी देर बाद तो आपने मुझे यही कहना है कि एक तलाक याफ्ता औरत को भला कौन गजरे पहनाता है। आलिम ने उसके लबों पर हाथ रखते हुए कहा, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानती भी हो मैं क्या कहने वाला था। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, एक तुम जैसी औरत। किसी औरत से तलाक लेने के बाद मेरी किस्मत में लिखी गई, जिसकी मैं कदर करना चाहता हूँ, उसे मैं खुश रखना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ जिस मर्द ने तुम्हारी कदर नहीं की वो कितना बदनसीब था, कितना बदकिस्मत था, और मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ जिसे तुम जैसी लड़की मिली। वो अपने लब उसकी पेशानी पर शिद्दत से रखता हुआ बोला तो उसकी आंखों में नमी तैरने लग गई। एक आंसू टूटकर गाल पर आया तो वो अपना लब उसके आंसुओं पर रख चुका था। कहने लगा, दोबारा मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए, ओके? ये कहकर वो शिद्दत से उसकी आंखों पर अपने लब रख चुका था और वो उसके सीने से लगते हुए कहने लगी, आलिम, आपको पता है मुझे आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। अगर आप मुझसे दूर जाएंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी जान, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आलिम तुमसे दूर गया तो आलिम जीते जी मर जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हें अजियत और तकलीफ़ नहीं दूंगा। तुम्हें पता है इतने दिनों में जो तुम्हारी इस कदर शदीद आदत हो गई है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं। ये कहकर वो उसे अपने हिसार में ले चुका था और वो उसके कान में मीठी मीठी सरगोशियाँ करने लगा। बेसाख्ता ही कशफ को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। आज पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ हमारी किस्मत बुरी नहीं होती, बल्कि बुरे लोग हमारी किस्मत में आते हैं। इतनी अजियतें और तकलीफ़ें देने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी इतने खूबसूरत और हसीन लगना उसे एक मौजज़ा ही लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तलाक के बाद आलिम जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर उसकी ज़िंदगी में आएगा। पहले पहल तो उसे यही लगता था कि आलिम भी उसे अजियत और तकलीफ़ देगा, लेकिन अब जिस तरह आलिम से मोहब्बत करने लगा था वो आलिम की ज़िंदगी में अहम होती जा रही थी। उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि कभी कभी घर वालों के ज़बरदस्ती के किए गए फ़ैसले भी बहुत अच्छे साबित होते हैं।